بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کے تمام تر مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ کریم آپ کو جہاں بھی ہو خوش اور سلامت رکھے۔ محترم ناظرین، جمعرات کے دن قرآنی وظائف اور اس کے بے شمار فائدے، آپ کے مال اور دولت میں بھی اضافہ ہوگا، من پسند جگہ شادی بھی ہوگی، اور ہر طرح کی بیماری، پریشانی، مصیبت بھی دور ہوگی۔ محترم ناظرین، آج جمعرات کے دن کا ایک بہت ہی بڑھیا اور تگڑا وظیفہ آپ دوستوں کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعرات کے دن کی ایک الگ فضیلت ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس روز کی فضیلت کے حوالے سے آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لے، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کرے، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج میں بھی آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ سب سے پہلی اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اس وظیفے کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی بخشش فرما دے گا، اور جب اللہ کریم آپ کی بخشش کرے گا تو آپ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور اس بات سے اللہ اتنا خوش ہو جائے گا، پھر آپ جو کچھ مانگو گے اللہ کریم آپ کو عطا کرتا رہے گا۔ پیارے دوستو، جو بندہ جوانی میں توبہ کر لیتا ہے، اللہ کریم کو دنیا اور دنیا کی جتنی بھی اشیاء ہیں ان تمام اشیاء سے نوجوان کا توبہ زیادہ محبوب ہے۔ تو پیارے دوستو، آج آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس سے آپ کی دنیاوی بھی فائدے ہیں اور اسی طرح اخروی بھی فائدے ہیں۔ پیارے دوستو، ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارا مال ہو، اس کے پاس دولت جو ہے اس میں اضافہ ہو، اس کی رزق کی تنگی نہ ہو، اور اس کی رزق میں خوب برکت ہو۔ بعض اوقات ایسا ہے کہ لوگ من پسند نوکری چاہتے ہیں، روز بروز نوکری کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں کہ ان کو من پسند نوکری مل جائے، یا وہ نوجوان جو من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، یا ایسے لوگ جو قرض کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، پریشانیوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ تو پیارے دوستو، دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، حاجت ہو، بیماری ہو، جب آپ اس وظیفے کو کسی بھی نیت سے پڑھو گے، انشاءاللہ میرا رب آپ کی وہ تمام پریشانی، مصیبت، غم، فکر کو ختم فرما دے گا۔ پیارے دوستو، آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کس طرح ہے؟ جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آ جائے، بیماری ہو، مصیبت ہو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے غیبانہ دعا کیا کرے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ یعنی سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو غائب کے لیے کرے۔ یعنی آپ کو کوئی بھائی کی پریشانی معلوم ہو تو آپ اس کو بتائے بنا بغیر اس کے لیے دعا کیا کرے۔ محترم دوستو، جمعرات کا دن ہے، بہت ہی معزز دن ہے، فضیلت بھی آپ نے سن رکھی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے
کہ اللہ کریم ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو کسی بھی مشکلات پریشانی میں پھنس چکے ہیں، اللہ کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو احباب قرض دار ہے اور قرض کے وہ وصول کریں، قرض کی ادائیگی کے اس کے پاس کوئی سبب نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی قرض کو ختم فرمائے۔ اور اسی طرح جو احباب بے روزگار ہے، رزق مالی پریشانی میں گرفتار ہے، اللہ کریم اس جمعرات کی بابرکت دن کی برکت سے ان کی پریشانی رزق کی تنگی کو دور فرمائے۔ پیارے دوستو، جمعرات کا دن ہے، ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ ضرور پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کے گناہ بھی معاف ہوگے، اللہ دولت بھی عطا کرے گا۔ اگر دولت ہو اس میں برکت پیدا فرما دے گا، اور اگر رزق کی تنگی ہو رزق کی تنگی بھی دور ہوگی، بیماریاں ہو بیماریاں بھی چڑھ جائے گی، غم فکر سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، وظیفہ قرآن کریم کی 2 سورت ہے اور ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دوستوں نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف کی فضیلت تو ہر ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ درود شریف کے پڑھنے سے بندے کی ہر عمل قبول ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دوستوں نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ دوستوں نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے آپ دوستوں نے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس استغفار کے پڑھنے سے اگر آپ 3 مرتبہ پڑھو گے تو اللہ کریم آپ کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ آپ کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آپ دوستوں نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور 21 مرتبہ آپ نے سورہ ضحیٰ کی یہ چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے۔ محترم دوستو، یہ آیت مال اور دولت میں اضافے کے لیے، غربت، تنگ دستی، فقر اور فاقے سے نکلنے کے لیے بہت ہی لاجواب آیت ہے۔ جو بندہ کئی سالوں سے غربت میں چلا آ رہا ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، کچھ پیسے اس کے پاس نہیں، اگر تھوڑے بہت کچھ ہے اس سے ضروریات پورے نہیں ہوتے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دے سکتے، مستقبل کی تیاری نہیں کر سکتے، تو آج سے اس آیت کو کثرت سے پڑھنا شروع کرے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ محترم دوستو، جب آپ اس وظیفے کو اس بتائے گئے طریقے پر پڑھو گے تو اللہ کریم بھی آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا جس پر آپ راضی ہو جاؤ گے۔ تو محترم دوستو، آج جو وظیفہ بتایا گیا اس کے آخر میں بھی آپ نے درود شریف 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ دوبارہ سن لیجئے طریقہ کار کہ جب بھی آپ کسی بھی مشکل میں، پریشانی میں، کسی بھی حاجت کی نیت سے آج جمعرات کے دن اس وظیفے کو پڑھو گے تو آپ نے کسی بھی وقت، کوئی قید نہیں، کسی بھی نماز کے بعد ہو، جب آپ کو موقع ملے، آج رات ہو، عصر کے بعد ہو، جب آپ کو موقع ملے، دکان میں ہو، دفتر میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ 5 سے 6 منٹ کا وظیفہ ہے، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، 3 مرتبہ اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد آخر تک پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ پھر آخر میں آپ نے 21 مرتبہ آپ نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پڑھنی ہے، اور آخر میں درود شریف پڑھیے۔ وظائف تو بہت ہے لیکن مختصر 3 مرتبہ 5 سے 6 منٹ لگے گے، پھر آپ دعا مانگ کر دیکھ لیجئے کہ کس طرح اللہ کریم آپ کی حالت کو ایک ہی دن میں پلٹ دے گا۔ اگر آپ غریب ہیں تو اللہ کریم آپ کو غربت سے نکال کر امیر بنا دے گا، غنی بنا دے گا، لیکن یہ تب جب آپ کامل یقین کے ساتھ اور اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ ایک دن کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، 2 3 4 دن اپنی مقصد کے حصول کے لیے
دولت کو پانے تک آپ نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ 5 سے 6 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دفتر میں پڑھ سکتے ہیں، دکان میں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں آپ کو موقع ملے آپ اس وظیفے کو جمعرات کے دن ضرور پڑھ لیجئے۔ اور اپنے تمام بہن اور بھائیوں مسلمانوں کو، خاص کر فلسطین کی مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب بھی آپ کسی کے لیے دعا کرو گے تو اللہ کریم فرشتے کو مقرر کر کے آپ کے لیے وہی دہراتا ہے، وہی دعا وہ فرشتے آپ کے لیے کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین۔